اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا ہے۔ گزشتہ ماہ کے درس قرآن میں آپ حضرات کے سامنے شیطان کے سجدے کے حوالے سے گفتگو کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی تھی، اور تھوڑی سی تفصیل بھی اس کی بتائی گئی تھی کہ شیطان کی اولاد بھی ہوتی ہے جو انسانیت کو برباد کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں، اور نفس سے شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ انسان کو ورغلاتے رہے، اور ہر وہ کام وہ انسان سے کراتا ہے جس سے بندہ بندگی بھول جاتا ہے، جس سے بندہ بندگی بھول جاتا ہے۔ جب بندہ بندگی بھول جائے تو اس کے اندر درندگی آ جاتی ہے، وحشی ہو جاتا ہے، تمیز نہیں کر پاتا حلال و حرام کیا ہے۔ جبکہ زندگی ہو یا بندگی ہو، مولا کی رضا کے خاطر زندگی گزارنے کا نام ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی ہو، بے بندگی زندگی شرمندگی ہے۔ اگر زندگی میں بندگی نہ ہو تو پھر یہ شرمندگی ہے، یہ سب گورکھ دھندا ہے، تماشا ہے۔ مولانا روم تڑپ کے بولے، زندگی آمد برائے بندگی، ہم آئے ہیں بندگی کے لیے۔ بے بندگی زندگی، بغیر بندگی کے زندگی شرمندگی ہے، سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہے، رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عزت اس میں ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور کوشش کی جائے کہ زندگی کو بندگی میں ڈھال دیا جائے، تب کہیں جا کر عزتیں ہمارے گھر کی چوکھٹوں کو چومتے ہیں، پھر ہم سرخرو بھی ہوتے ہیں، ہم کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے شیطان سے بچنے کے لیے شیطان کے حربوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وہ کس کس انداز سے مسلمانوں کو، انسانیت کو بھٹکاتا ہے۔ اب وہ اخلاص والے لوگوں کو تو نہیں بھٹکائے گا، اللہ والے لوگوں کو تو نہیں بھٹکائے گا، کیونکہ وہ اللہ کو پہلے ہی بتا کے آیا تھا کہ میں تیرے مخلص بندوں کو نہیں بھٹکا سکوں گا، کیونکہ ان کے اوپر میری کوئی چال نہیں چلے گی۔ ہاں، میں تیرے سادہ لو عام بندوں کو بھٹکاؤں گا، ہر آن لمحہ لمحہ بھٹکاؤں گا، ہر طریقے سے بھٹکاؤں گا۔ سب وہ ہزاروں طریقے ہیں شیطان انسان کو بھٹکانے کے، بس سمجھنے کی بات ہے، عقل مندی کی بات ہے۔ جس کو سمجھ میں آ گیا شیطان کا کھیل، اس نے سارے حربوں سے فائٹ کرنا شروع کر دیا، اور فائٹ کرتے ہوئے آگے اپنی زندگی کو لے کے چلا گیا، اور خدا اس کے رسول کا ہو گیا۔ جس نے نہ سمجھا، صبح شام اسے ایک مار پڑ رہی ہے شیطان کی، صبح کو ایک مار پڑ رہی ہے، شام کو ایک مار پڑ رہی ہے، اور اسی مار میں زندگی گزر رہی ہے۔ بس ایسا ہوا کہ پھر عمر بھی گزر گئی، ہاتھ تو کچھ نہیں آیا بھائی، جو پیسہ کمایا تھا وہ بھی گیا، جو نہیں کمایا تھا وہ بھی گیا دنیا سے۔ جانا تو ہر کسی کو ہے نا دنیا سے، تو جب جانا پکا ہے، یہ خیال پکا ہے، مصمم ارادہ ہے،
آپ نہیں بھی جانا چاہ رہے تو آپ کو لے کے چلے جائیں گے۔ تو شیطان کے حربوں کو سمجھے کہ وہ ہم سے کس کس طرح کے کام کرواتا ہے۔ اسی لیے میں گزشتہ درس قرآن میں کہا تھا کہ اعوذ باللہ کو کثرت سے پڑھا کرے تاکہ اس سے حفاظت ہو۔ بئس للظالمین بدلا، گزشتہ درس قرآن میں کہا تھا کہ ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ جس نے شیطان کی سرکشی کو نہ سمجھ کر خود سرکش بن گیا تو وہ ظالم بن گیا، اور ظالم کے لیے بہت برا بدلہ ہے، عابد کے لیے بہت بڑی جزا ہے، ظالم کے لیے بہت بڑی سزا ہے، عابد کے لیے دنیا میں بھی جزا ہے، آخرت میں بھی جزا ہے، ظالم کے لیے یہاں بھی نحوست ہے وہاں بھی نحوست ہے، یہاں بھی بربادی ہے وہاں بھی بربادی ہے، یہاں بھی ہلاکت ہے وہاں بھی ہلاکت ہے۔ اور یاد رکھیے ظالم کو کبھی اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے کوئی کان میں جوں نہیں دوڑتی، آپ ان کو کتنا بھی بتا لیں بات سمجھ میں نہیں آتی، اسی لیے سمجھ میں نہیں آتی، ظالم بن گئے۔ ظالم بن گئے تو کہاں سے ہدایت ملے گی؟ اب جو چاہو کرو، جسے چاہو مارو، جس کی چاہے جو نا زمین ہڑپو۔ وہ بہت لوگ جو نا فون کر کے بتاتے ہیں اتنا سمجھاتا ہوں میں ہمارے بچے کو، ہمارا بچہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ خواتین بولتے ہیں ہم ہمارے شوہر کو اتنا سمجھاتے آپ ایسا نہ کریں، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ باپ بیٹے کو بول رہا ہے، بیٹا باپ کو بول رہا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ بھائی ماننے کو تیار نہیں ہے، سننے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں ماننے کو تیار ہے؟ انسان نہیں ہے کیا ماننے کو تیار نہیں رہنے کے لیے؟ اس لیے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ظالم جو بن گئے نا تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ جب دروازے بند ہو گئے، چاہے کتنی بھی اچھی بات کان میں ڈالو، بات سمجھ میں نہیں آتی، اس میں اور ترقی کرتا جاتا ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلے جاتا ہے۔ تو کافروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے تم شیاطین کو اپنا معبود بنائے، بتوں کو اپنا معبود بنائے، شیاطین کی سرکشی میں زندگی گزارے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ بت جو ہوتے ہیں انہوں نے زمین کو بنایا، انہوں نے آسمان کو بنایا، زمین آسمان کے جو ہے نا گردش کر رہی ہے، ستارے ہیں، ستاروں کو دیکھ کے تم علم بتا رہے ہو، اور انہی علم کو اپنے لوگوں میں بانٹ کے اپنی طرف راغب کر رہے ہیں۔ کفار مکہ کیا کرتے تھے، آج بھی کیا کر رہے ہیں، پہلے بھی کیا کرتے تھے، ذرا غور سے سنیے۔ کفار کے اندر سرکشی اتنی ہوتی، وہ شیطان کے اتنے قریب ہوتے تھے۔ شیطان کا ان کا دوستانہ کیسا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ کفار کیا کرتے ہیں، ان کے پاس تو حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے نا صاحب، اس لیے شیطان جو کام بولا یہ وہ کام کرتے تھے، چاہے وہ کتنا ہی گندا کام کیوں نہ ہو۔ اسی گندے کام کو کر کر یہ لوگ بلیک میجک کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بدنصیبی کی بات یہ ہے، ہمارے کچھ مسلمان، بدبخت مسلمان، ان بلیک میجک کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، جا کر دکانداری چمکانے کے لیے، مکان چمکانے کے لیے، کاروبار چمکانے کے لیے ان سے کچھ ایسی گندی چیزیں یہ لوگ دیتے ہیں، جاؤ اپنی دکان میں اس کا چھڑکاؤ کرو، اپنی دکان میں 20 دکان میں جو نا گڑھا کھودو، اس کو گاڑو، تمہاری دکان میں ترقی ہوگی، اور تمہارے گھر کے دروازے پر ہم ایک چیز دیں گے، اس کو لٹکاؤ، تمہارا گھر جلدی تعمیر ہوگا، فلاں فلاں، یہ وہ کرتے ہیں، اور اس میں اثر بھی ہوتا ہے۔ جو مقصد سے گیا تھا نا بندہ، اس میں اثر بھی ہوتا ہے۔ اب جیسے اثر کو دیکھ لیا، بھائی بندہ تو جو نا غیر مسلمان ہے، لیکن ان جو کام بولا وہ کام ہو گیا۔ ان بولا تھا میری فائل آگے بڑھ جائیں گی، میری فائل آگے بڑھ گئی۔ ان بولا تھا within 15 ڈیز کے اندر آپ کو گورنمنٹ کی جانب سے آفر لیٹر آ جائے گا، بولے آ گیا، گورنمنٹ سرکاری نوکری مل گئی، گھر تعمیر ہو گیا۔ یعنی اچھا ہو تو کام ہوا نا بھائی، اس کی زبان میں بھی دیکھو کتنی تاثیر ہے۔ آپ یہ شیطان کے کرتوت ہے، اور اتنے گندے گندے کام کراتا ہے، گندی نالیوں میں بیٹھ کے یہ شیطان کی باتیں پوری کرتے ہیں، گندے گندے مقامات پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، قبرستانوں میں جا کے بیٹھ کے کام کرتے ہیں، ان کے جو قبرستان ہوتے ہیں وہاں جا کے بیٹھ کے کام کرتے ہیں۔ اور معلوم ہے آپ کو، کھانا اور پانی یہ لوگ برتنوں میں نہیں کھاتے، مردوں کے کھوپڑیوں میں کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسی میں خون پیتے ہیں، مردے کی کھوپڑی میں پانی پیتے ہیں، اسی سے کھانا کھاتے ہیں۔ وہ جو گندا کام کرنے کو کہتا ہے یہ کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، گندگی میں گندگی، گندگی میں گندگی چلتے جاتی ہے، تو وہ جو بولتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ جو بھی کام کراتے ہیں وہ وقتیہ طور پہ کام چلتا ہے۔ میں نام نہیں بولنا چاہتا میرے بھائی، اتنی صد افسوس کی بات ہے، انڈیا کے اندر ایک ایسا مقام ہے
ऑन रिकॉर्ड बात है, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, इंडिया के अंदर एक ऐसा मुकाम है, सालाना चंदा भेजते हैं हमारे मुसलमान वहाँ पर कि हमारी तरफ से जो ना इसकी नशोनुमा करिए, वो प्रॉपर्टीज़ को जो ना बनाइए, वो करिए। नारियल भेजते हैं, अगरबत्ती भेजते हैं, लाल कपड़ा भेजते हैं, कुमकुम भेजते हैं, ये हमारी तरफ से पेश कर दिए, हम आ नहीं सकते। अच्छा, अकीदा ये है, एक साल अगर पेश नहीं किया जाए, एक साल अगर कुमकुम अगरबत्ती वगैरह नहीं भेजा जाए तो उस साल कारोबार नहीं चलेगा, वाकई में नहीं चलेगा, उस साल नुकसानात होंगे, वाकई में नुकसान होगा। तो हर साल ये लोगों का बाज़ाब्ता चंदा जाता है, सालाना चंदा, ताज्जुब करेंगे आप। इसीलिए ये नरसू का जो चक्कर होता है ये कब्र के गड़े तक आता है। एक मर्तबा जो बंदा नरसू को फॉलो कर लिया, ये गड़े तक आता है, खबर के गड़े तक। इसीलिए बेरी के पत्तों से मिलाया जाता है कि उसका असर खत्म हो जाए। तो कुफार मक्का ऐसी ब्लैक मैजिकों से लोगों को अपनी तरफ रागिब करते थे, सितारों को देखकर लोगों में इल्म बांटते थे, जमीनों के हवाले से गुफ्तगू करते थे, आसमानों के हवाले से गुफ्तगू करते थे। तो उसके रद में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या जवाब दिया? मा अशहदतुम खलक़स समावाति वल अर्द। अल्लाह ने काफिरों को मुखातब करते हुए कहा, क्या मैंने जमीन व आसमान को बनाते वक्त में ये लोगों को सामने रखकर बनाया था? तुम्हारे माबूदों को, शयातीन को मैंने सामने रखकर जमीन व आसमान की खिलकत की थी। जमीन बनाते वक्त क्या मैंने शैतानों को बुलाया था? तुम्हारे माबूदों को बुलाया था कि देखो मैं कैसे बना रहा हूं? क्या मैंने उनसे मशवरा लिया था कि इसको कैसे बनाया जाए? क्या मैंने उनसे मदद ली थी, ये बनाने में तुम मेरी मदद करो? मा शअ्तुम खलक़स समावाति वल अर्द। जब हमने उनको करीब ही नहीं किया, ना हमने उनसे कुछ पूछा, ना हमने उनसे कुछ मदद ली, कुछ किया नहीं, तो तुम क्यों मदद ले रहे हो? तुम क्यों अपना साजगार बना रहे हो? तुम क्यों उनके पुजारी हो गए हो? अगर वो अच्छे होते तो मैं उनको अपने साथ में रखता। वो तो जालिम है, बदकिरदार है, और मैं कभी अपनी शिराकतदारी को पसंद नहीं करता, और तुम शिराकतदारी कर रहे हो। सुबह से शाम तक आधा मेरा है, आधा इनका है, यानी ऐसी शिराकतदारी कर रहे हैं, आधा खुदा का है जिसको अल्लाह कहते हैं, और आधा ये पुतों का है। कुछ काम खुदा करता है, कुछ काम ये पुत करते हैं। पहले आसमान पर ये खुदा की हुकूमत है, दूसरे आसमान पर वो खुदा की हुकूमत है। अरे अल्लाह तो कह रहा है, मैं जब जमीन वो आसमान बनाया, ना मैं इनको वहां हाजिर रखा था, वला खलक़ अनफुसिहिम, जब उनको बनाया था तो ना मैं उनसे कुछ पूछा था। वमा कुन्तु मुत्तखिदल मुज़िल्लीना अज़ुदा, मैं ऐसे जालिम लोगों को, गुमराह लोगों को अपना साथी नहीं बनाता, अपना दोस्त नहीं बनाता। जब मैं दोस्त ना बनाऊं तो तुम क्यों दोस्त बना रहे हो? तुम उसको अपना दोस्त बनाओ जिसको मैं अपना दोस्त बनाता हूं। समझ में आ रही मेरी बात आपको? अल्लाह ने जिसको अपना दोस्त बनाया, उस दोस्त को अरबी लैंग्वेज में वली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए भाई, वली कहते हैं। जिसको अल्लाह अपना दोस्त न बनाए उसको शैतान कहते हैं। तो अल्लाह ने जिसको अपना दोस्त बनाया है, हमको उसको अपना दोस्त बनाना है। वो कौन है? अनबिया है, सिद्दीकीन है, शुहदा है, सालिहीन है। इसीलिए हर नमाज में तकरार के साथ, अगरचे के 20 रकात तरावी पढ़ो, अनअमता अलैहिम, अनअमता अलैहिम। क्या मांग रहे? जरा देखिए, गौर करिए आप। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में कुछ मांगे, बोलो जी। अर्रहमान रहीम में कुछ मांगे, मालिक यौमिद्दीन में कुछ मांगे, ये तो तारीफें कर रहे हैं। इय्याका नअबुदु में कुछ मांगे, व इय्याका नस्तईन में बोल रहे कि हम तेरी मदद चाहते हैं। अब असल क्या बात मांग रहे? अन सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह हमें वो लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तूने इनाम व इकराम किया है। यानी वो कौन लोग हैं? अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। तो अल्लाह के पसंदीदा बंदों को अगर हम अपना दोस्त बनाएंगे तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। जिसको अल्लाह ने अपना साथी नहीं बनाया उसको अपना साथी बनाएंगे तो फिर अल्लाह हमारा मददगार नहीं होगा, हम मुशरिकों में से हो जाएंगे मादल्ला। व यौम यक़ूलु नादू शुरकाई अल्लज़ीना ज़अमतुम, अल्लाह ताला काफिरों को मैदान महशर में कहेगा, का बुलाओ, तुम्हारे पूरे बुतों को बुलाओ, अपने बातिल माबूदों को बुलाओ, अपने हाथ के बनाए हुए खुदाओं को बुलाओ। अल्लाह सदा लगाएगा, और यह सदा बड़ी हैबतनाक होगी, जलाल वाली, कहारियत वाली होगी।
بلاؤ اپنے معبودوں کو. کافروں کو اللہ تعالیٰ ندا دے کر کہے گا. یہ سب کافر وہاں پر کھڑے ہوں گے, یہ بات ہم بھی سن رہے ہوں گے. فدعوہم, وہ بلائیں گے, پکاریں گے, ارے کہاں ہیں ہمارے معبود جنہیں ہم ناریل بھیجتے تھے, ہم جنہیں بتیاں لگاتے تھے, ہم جنہیں خدا مانتے تھے. بلائیں گے, پکاریں گے, زور زور سے پکاریں گے. جواب کیا ہوگا؟ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ نادان لوگ جب اپنے معبودوں کو بلائیں گے تو کوئی ان کا خدا ان کا جواب نہیں دے گا. اس کے خود لالے پڑے ہوئے ہوں گے, وہ کہاں سے جواب دے گا بھائی؟ جی ہاں, البتہ اگر کوئی دنیا میں اللہ والوں کو مانتا تھا, ان سے محبت کرتا تھا, قلبی دلی لگاؤ رکھتا تھا, اگر وہ اپنے محبوب کو وہاں بلائے گا, بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ علماء تو کہتے ہیں دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا, میدان محشر میں اللہ اسی کے ساتھ اس کو اٹھائے گا. ہم تو غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں, انشاءاللہ جب اٹھیں گے تو غوث اعظم کے ساتھ ہی اٹھیں گے. ہم حسینی لوگ ہیں, اللہ جب ہمیں میدان محشر میں اٹھائے گا امام حسین کے ساتھ اٹھائے گا. ہم صالحین کو ماننے والے لوگ ہیں, ہم صالحین کے ساتھ اٹھیں گے. اٹھیں گے بھی, اگر صالحین کو ہم پکاریں گے تو وہ ہماری مدد بھی کریں گے. جب ساری دنیا بھاگ رہی ہوگی, سب انبیاء اولیاء تو ایک جگہ, میرے مصطفیٰ تو بلا بلا کر شفاعت کرتے رہیں گے, ادھر آؤ میں تمہاری شفاعت کرنے والا ہوں. ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا, یہ آوازیں دیتے رہیں گے. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ, کوئی ان کی آواز کا جواب نہیں دے گا. یہ کافروں کا پورا ایک آپ کو وہ بتا رہا ہے نا, غور سے سنیے کیسی ان کی حالت ہوگی میدان محشر. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا, اللہ تعالیٰ یہ دونوں کے درمیان ایک آڑ کو پیدا فرما دے گا. ایک آڑ, جہنم والی آڑ ہوگی وہ, یہ دونوں ایک دوسرے کی آواز بھی نہیں سن سکیں گے. یہ ایسی حالت ہوں گی. دیکھیے جب کوئی کسی کا مددگار ہی نہیں ہے, کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے, پکارنے پر کوئی ہیلپ نہیں کر رہا, آپ کسی انجان بستی میں چلے گئے, کسی کو آپ مدد کے لیے بلا رہے ہیں, کوئی مدد کو نہیں آ رہا, جاؤ بھائی تم کون ہے, ہم تمہیں جانتے نہیں پہچانتے نہیں. ارے بھائی تم جب آئے تھے حیدرآباد کو میں تمہاری مدد کر رہا تھا, وہ حیدرآباد تھا, مدد ہو گئی, یا نہیں کر سکتے. جب کیا حالت ہوگی؟ یہی حالت کو منظر کشی کو بیان کر رہا ہے. یہاں تو بڑے مدد مانگے پھرتے تھے, وہاں مدد کے لیے پکاریں گے, وہ کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئیں گے. وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ, جرم کرنے والے ظالم کرمنل جب دیکھیں گے النار, جہنم کی آگ کو, دہکتی ہوئی آگ کو, شعلہ زن ہوتے ہوئی آگ کو دیکھیں گے. فَظَنُّوا, گمان کریں گے, أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا, کہ وہ اس میں گرائے جانے والے ہیں, ان کو ہانکا جانے والا ہے, ان کو اس میں ڈالا جانے والا ہے. جب وہ آگ دہکتی ہوئی دیکھیں گے, اندر سے چیخ و پکار کی آوازیں آتی رہیں گی, شعلہ زن, ہیبت ناک, دردناک, وحشتناک آوازیں اس کے اندر سے آتی رہیں گی. یہ جھانک کر دیکھیں گے, ارے کیا برا ٹھکانہ ہے, اتنا برا ٹھکانہ تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, ایسی بری جگہ ہے. دیکھیں گے وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا, ادھر ادھر دیکھ کے کہیں گے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی, سوائے جہنم میں گرنے کے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی. یہاں دنیا میں ہم اللہ اگر اس کے رسول کے ہو گئے, اس طرح در در بھٹکنے کی وہاں ضرورت نہیں پڑے گی, اس طرح وحشتناک منظر دیکھنے کی وہاں ضرورت نہیں پڑے گی, وہاں سارا سب کچھ انتظام ہوگا. ہاں یہ بات پکی ہے کہ اہل محشر کے سامنے ہمیں رسوائی نہ ہو, ایسا کام نہ کرے اہل محشر کے سامنے ہمیں رسوائی نہ ہو. علامہ اقبال نے کیا کہا, میرے اعمال اگر کھولے بھی جائیں میرے مولا تو مصطفیٰ کے سامنے نہ کھول, میں ان کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا. اس کی تیاری ضرور کریں. جو تیاری نہیں کرا دنیا میں بھٹکتے رہا. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں معاذ اللہ, میں ڈی سی ڈکن کرونیکل جو نا پیپر پڑھ رہا تھا, اس کے اندر چینج دا نیم بول کے جو نا جو آتے ہیں کلاسیفائڈ میں جو آتا ہے, تعجب ہوا پڑھ کے دیکھیے کہ ایک نان مسلم لڑکے سے شادی کرنے کی وجہ سے مسلم عورت بچی جو ہے نا نان مسلم اپنا نام رکھ لی, فلاں نام نکال کے فلاں نام رکھ لی, فلاں نام نکال کے فلاں نام, بس چند دنوں زندگی کے لیے. جس سے تو شادی کری تھی اس کو ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا, جس سے تو شادی کری تھی اس کے کڈنی فیل نہیں ہوں گے, جس سے تو شادی کری تھی وہ نہیں مریں گا. کیا تو غیر مسلمان سے شادی کر کے, میری بہن کیا ثابت کرنا چاہتی ہے, کیا مسلمان مر جائیں گے غیر مسلمان نہیں مرے گا؟ مسلمان مرے گا بھی تو عزت کے جنازے کے ساتھ جائے گا, غیر مسلمان مرے گا دنیا میں ہی جلا دیا جائے گا.
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میری بہن، جب مسلمان بھائی مر جاتا ہے، تیرا شوہر مر جاتا ہے، معلوم ہے اس کو بیری کے پتوں سے نہلایا جاتا ہے، یہ عزت ہے. اس کو سندل کے پاؤڈر میں جو نا خوشبو دی جاتی ہے، یہ عزت ہے. سفید چٹے کلر کا کپڑے میں لپٹایا جاتا ہے، یہ اس کی عزت ہے. پورے پروٹوکول کے ساتھ کندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے، یہ اس کی عزت ہے. بڑی عظمت کے ساتھ اللہ کے گھر میں لا کے رکھا جاتا ہے، یہ اس کی عزت ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی جو نا صدا میں اس کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، اللہ اکبر کہہ کر 4 تکبیریں بلند کی جاتی ہے، صدا ہے اللہ اکبر میں. پھر دعائیں کرتے ہیں سارے لوگ، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا. مولا ساروں کو معاف فرما دے، حاضرین کو معاف فرما، غائبین کو معاف فرما، چھوٹوں کو معاف فرما، بڑوں کو معاف فرما. دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے. بڑی عزت کے ساتھ مسجد سے نکالا جاتا ہے، قبرستان میں لے جا کر جب منہ پہ مٹی ڈالتے ہیں، جب بھی مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں. جب ساری مٹی ڈالی جاتی ہے، پھر اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں. اتنی عزت کافی ہے کہ لیے نہیں ہے؟ بولو بھائی، کتنی بڑی عزت دی جا رہی ہے مرنے کے بعد بھی. واہ واہ. کتوں کے حوالے تو نہیں کیا گیا، سمندروں میں پھینکا تو نہیں گیا کہ مچھیاں کھا گئی ہم کو. جی، جنگلوں میں لے جا کر کہا مر گیا بھائی، حساب کتابی کچھ نہیں ہے، مر گیا، چلو چھوڑو، لے جا کے پھینک دو. اس کی مہربانی ہے، مرنے کے بعد بھی عزت سے اٹھا رہا ہے. تو تم اپنا مذہب چھوڑ کر غیروں کے مذہب کو اختیار کر رہی ہو، یہ چند دن کی پناہ گاہ کے لیے ایسی بکواس محبت. پھر بعد میں سوشل میڈیا پہ آ کے بول رہے تھے میں ان کی محبت میں آ کے ان سے شادی کر لی، لیکن میرے کو بعد میں مار رہے، بعد میں پیٹ رہے، وہ شراب پلا رہے، یہ کر رہے. تم گئے گندگی میں، اچھائی کی امید کیسے رکھ سکتے؟ گندگی میں گئے تو گندگی کے کام کرنا ہے. 50 سال کی پناہ گاہ کے لیے تم اس کو تلاش کر لیے، وہاں تو انلمیٹڈ پناہ گاہ نہیں ملنے والی ہے. جب کیا کریں گے؟ دیکھیے اللہ کیا بولا، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. وہاں کوئی ادھر ادھر دیکھیں گے، کہیں چھپنے کی جگہ مل جائے، بیٹھنے کی جگہ مل جائے، کوئی یار و مددگار مل جائے، کچھ نہیں ملے گا. گرنا ہے تو جہنم کی آگ میں ہی گرنا ہے. اب نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، گرنا ہے مرنا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے دیکھیے بعد میں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ. ہم نے ساری مثالیں قرآن میں بیان فرما دی، ساری حکایتیں، کہانیاں، ساری سب کچھ، عبرت کی باتیں، خوشخبریاں، جنت کی باتیں، دوزخ کی باتیں، سارا سب کچھ ہم نے قرآن میں بیان کر دیا. لِلنَّاسِ لوگوں کو لیے، مِن كُلِّ مَثَلٍ ساری مثالیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. لیکن انسان کیا ہے؟ جھگڑالو ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ بتا رہے، جھگڑالو دیکھیے کیسا ہے. سرکار کو کیا بول رہے تھے کافر معلوم ہے آپ کو؟ ارے آپ جو چاند کے 2 ٹکڑے کرے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ جادو کریں. اچھا ایک آدمی آ کے بولا کہ ابو جہل آ کے بولا میری مٹھی میں کیا ہے بتائیے. حضور نے فرمایا تیری مٹھی میں پوچھ اس سے کہ میں کون ہوں. تو مٹھی جب وہ اپنے کانوں کے پاس لگایا تو کنکریاں بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہی تھی. یہ بھی معجزہ دیکھے، پھر بھی جھگڑا کرنے لگے. کان الانسان اکثر شیء جدلا. انسان آرگومنٹ کرنے والا ہے، ہمیشہ جھگڑا ہی کرنے والا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے سامنے کافر کھڑا ہوگا، اللہ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے کفر کیا اور تو نے یہ گناہ کیے. میرے مولا میں کچھ نہیں کرا. دیکھیں انسانوں کیسا جھگڑالو ہوگا انسان. اور انسانوں میں تو سب سے زیادہ جھگڑے ہوتے رہتے نا میرے بھائی، اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے بتا دیا ہے. تو کافر کیا بولے گا؟ میں کچھ نہیں کرا. بولے فرشتے لکھے ہوئے ہیں، میں فرشتوں کو نہیں مانتا. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا ارے لوح محفوظ پہ لکھا ہوا، بولے میں اس کو بھی نہیں مانتا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ پہ جو نا ٹیپ لگا دے گا، بند کرے گا، تو اس کے جسم کے حصے بولنا شروع کر دیں گے کہ اس نے کیا کیا گناہ کیا تھا، اس نے کیا کیا حرکتیں کی تھی. یہ جھگڑالو انسان ہمیشہ جھگڑتے رہتا ہے. انبیاء سے جھگڑا، ان کی اوپر جو کتابیں نازل ہوئی اس کے بارے میں نکتہ چینیاں کرتے رہا، یہ ایسا نہیں آنا تھا، یہ ایسا آنا تھا. نبی اپنے اخلاق، اپنے عادات، محبتیں نچھاور کر رہے تھے، وہاں پبلک میں جھگڑا ڈال رہا تھا. کہ اللہ تعالیٰ کو یہی مل گئے تھے جن کے والد نہیں یہ دنیا سے انتقال کر گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ.
ارے جن کا باپ ہو، جن کی ماں ہو، جن کا خاندان ہو، قبیلہ بڑا ہو، پیسے والا ہو، بادشاہ ہو، خوبصورت ہو، فلاں ہو، یہ ہو، معاذ اللہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، جبکہ میرے مصطفیٰ سے حسین و جمیل کائنات میں کوئی نہیں ہے. لیکن یہ بار بار جھگڑالو کے انداز میں حضور سے اور سابقہ امت کے لوگوں نے انبیاء سے جھگڑا کرتے رہے کہ آپ ایسے نہیں ہیں، آپ ایسے نہیں ہیں، آپ ایسے نہیں ہیں. جیسے حق بات سامنے آئی، ایک بات یاد رکھیے آپ، یہ انسان کی خاص صفت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر اس کو یہ کوئی بات ایکسیپٹ کرنا نہیں ہے، انہیں جھگڑے پہ آ جاتا. غور کریے آپ، اس کو معلوم ہے اگر میں یہاں دبا میرا کیس گیا، اگر میں یہاں دبا انہیں سامنے والا میرے اوپر اٹیک کر دیتا، اگرچہ کہ غلطی میری ہے، تو کیا کرنا؟ کو شروع کر دینا، پکارا شروع کر دیتا. بڑی آواز سے نکالو تو سامنے والا دب جاتا نہ بول کے کیا کرتا؟ دھن 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 دور سے پکارا شروع کرتا. گھروں میں کئی لوگ ایسے ہوتے، آپ غور کریے، دیکھیے، کبھی ان کی غلطی ہوتی، انہوں سوچ لیتے، پہلے سے گھر میں سے انفارمیشن مل جاتی ہے، سوچ لیتے گھر کو جانے کے بعد بابا یہ بولنے والے ہیں، اماں یہ بولنے والے ہیں، بیوی یہ بولنے والی ہے، میں باہر غلطی کرا سو گھر میں رپورٹ پہنچ گئی. کیا کرنا؟ میری غلطی کو چھپانے کے لیے کیا کرنا؟ گھر میں جا کے کو شروع کر دینا. اب آ کے بڑی آواز سے چیخم پکارا شروع کر دیتے ہیں. انہوں چیخ کے کیا سمجھتے؟ میں سچا ہوں، میں اچھا ہوں، میری جو غلطی ہے وہ ڈھپ جانا، چھپ جانا، یہ نیت ہوتی ہے، اس لیے جھگڑا کرنا شروع کر دیتے. دوستوں میں بھی دیکھیے آپ، ارے کیا بے بھروسے کی بات کر رہے یار، تم اتنی تھی دوستی ہماری، میں تمہارے کو یہ نہیں سمجھا، میں تمہارے کو وہ نہیں سمجھا بول کے دھن دھن ٹوتھ پالش کے باتیں کر دیتا، سندل لگا کے نکل جاتا ختم سائڈ سے. یہ انسان کے اندر فطرت بس گئی ہے، یہ اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے پکارا کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کیا محبت والی باتیں سنیے آپ. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، کس چیز نے انسان کو روکا ہے کہ ہدایت آنے کے بعد گمراہی کو اپنا مقدر بنا رہے ہیں؟ اس ہدایت سے مراد، خدا سے مراد، سارے مفسرین نے لکھا کہ یہ مفسرین کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات سراپا ہدایت ہے. مصطفیٰ کے آنے کے بعد کون سی چیز ہے جو تم راہ راست پہ آنے کے لیے پیچھے ہٹ رہے ہو، رک رہے ہو؟ آخر کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ معجزے دیکھ رہے، پیچھے ہٹ رہے جی، اخلاق کریمہ دیکھ رہے، پیچھے ہٹ جا رہے، زندگی کا طریقہ دیکھ رہے، پیچھے ہٹ رہے، حق کا بول بالا ہوتا ہوا دیکھ رہے، پیچھے ہٹ رہے، حضور کی عبادتیں دیکھ رہے، پیچھے ہٹ رہے. کیا ہو گیا؟ کس چیز نے تمہیں روکا ہے ہدایت کے آنے کے بعد گمراہی کو اختیار کرے؟ یہ کافروں کے لیے بتایا جا رہا ہے. اگر آپ کو بھی پوچھا جائے کس چیز نے تمہیں روکا، اب تو روڈوں میں لائٹ لگی ہوئی ہے نا، بولے ہاں ہے، پھر اب نماز کے لیے مسجد کے راستے کیوں نظر نہیں آ رہے؟ کس چیز نے تمہیں روکا ہے؟ اب تو ٹیکنالوجی ہو گئی نا، قرآن پڑھنے کے لیے فون میں قرآن آ گیا نا، ہاں آ گیا ہے. اب کس چیز نے تمہیں روکا قرآن نہیں سیکھنے کے لیے؟ ساری بہانے بازیاں نہیں ملنے کی وجہ سے تھی نا، اب تو سب کچھ مل رہا ہے، اب کیوں نہیں سن رہے ہو؟ اب کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ اچھا شرعی مسائل پوچھیں گے، ارے وہ گاؤں میں مول صاحب ہے، جانا کہتے، بیٹھنا کہتے، سننا کہتے، پوچھنا کہتے، 3 گھنٹے کی کلاس ہوتی کہتے، وہ سب کہاں ہوتا بھائی؟ یوٹیوب پہ آپ جا کے ماریں گے کہ نماز میں اگر ایسا ایسا ہو گیا تو کیا کرنا، وضو کے کتنے شرائط ہیں، غسل کے کتنے واجبات ہیں، آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ بولو بھائی، تب زور سے بولیے. سارا سب کچھ مواد یوٹیوب پہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ پھر اب کس چیز نے روکا؟ آپ یہ بول رہے ہیں مجھے اس کا مسئلہ نہیں معلوم تھا. پراپرٹیز کے مسائل اس کے اندر ہے، عبادات کے مسائل اس کے اندر ہے، معاملات کے مسائل اس کے اندر ہے. صبح و شام بھائی قرآن پڑھنا ہے تو اتنی بڑی کتاب کو بغل میں رکھنے کے کام پھروں میں بسوں میں جاتا ہوں، ٹرینوں میں جاتا ہوں، سفر کرتا ہوں، میرا کام ہی ٹریولنگ کا. فون میں قرآن ہے نہیں ہے؟ بولو بھائی. پھر اب کس چیز نے روکا ہے قرآن نہیں پڑھنے کو؟ سارا سب کچھ آ گیا، آسانیوں کے ساتھ سہولتیں ہیں. پہلے زمانے میں لوگ لکڑی کے سہارے سے لے کر اسٹریٹ لائٹ نہیں ہوتے تھے تو گلیوں میں چھوٹی چھوٹی جو نا چراغ لے کے آ کے مسجد کو نماز پڑھ کے جاتے. اب تو دیکھو پورے لائٹ لگے ہوئے، مسجد میں ٹھنڈا پانی بھی ہے، ٹھنڈ کالے میں اگر آئے، دھوپ کالے میں آئے تو جو نا ٹھنڈ کالے میں آئے تو گرم پانی ہے، دھوپ کالے میں آئے تو ٹھنڈا پانی ہے.
قالینیں بچھے ہوئے، اذانیں بھی ہو رہی ہے، امام صاحب الگ ہے، مؤذن صاحب الگ ہے، خادم الگ ہے، سب کچھ ہے، ساری فیسلٹی، آنا ہے نرم نرم قالین پر ہاتھ بن کے کھڑے ہونا ہے۔ اب بھی کوئی چیز رکی ہوئی ہے نماز نہیں پڑھنے کے لیے؟ ہوٹل میں چائے 10 روپے کی چائے پینے 3 گھنٹے کا وقت گزارے اور مسجد میں آ کر 12 منٹ نہیں بیٹھ سکے، اب کون سی چیز رک رہی ہے میرے بھائی؟ سیدھا سیدھا یہی سمجھ میں آتا، ہر قصور شیطان کا نہیں ہوتا، ہر قصور اپنے نفس کا ہوتا ہے۔ کچھ قصوریں ایسی ہیں جو ہمارا نفس ہے، ہمارا نفس ہم کو ورغلا رہا ہے، اس لیے ہم اللہ کے گھر کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُوا، اللہ سے معافی مانگے، جو کچھ ہوا سو ہوا، اب تک گزر گیا سو گزر گیا۔ ہم بیٹھ کے تھوڑا سوچنا چاہیے، واقعی بھائی میرے پاس اتنی سہولت ہے، فیسلٹیز ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی میں نہیں کر رہا ہوں، اب میرا وقت ہے، اب مجھے سمجھانا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے میرے بھائی، جب کبھی بھی ندامت کا کھٹکا ادھر آیا دماغ میں، جب کبھی بھی، تو سمجھ جانا یہ من جانب اللہ آپ کے اوپر رحمت برس رہی ہے۔ ایک بار خیال آئے کہ غلط ہو رہا ہے، جس دن بندہ یہ خیال کرے میں نے جو کیا وہ غلط کیا، اگر افسوس اگر ہوا تو سمجھنا اللہ اس بندے سے راضی ہو رہا ہے، تو فوری توبہ کرے، معافی مانگے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور رجوع کرے۔ الا ان تاتیہم سنت الاولین او یاتیہم العذاب قبلا، مغفرت طلب کرے اللہ کی بارگاہ میں اپنے رب سے، یہاں تک کہ پہلے زمانے میں لوگ اللہ سے معافیاں نہیں مانگے، اکڑو بن کے پھرتے رہے، دستور کے مطابق ایسے ایسے عذابات آئے، زمین پھٹ گئے، بندروں کی شکل بن گئی، طوفان آیا، چیخ آئی، کان پھٹ کے خون نکل کے مر گئے۔ تو ان کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے، او یاتیہم العذاب قبلا، کہ ان کے پاس بھی طرح طرح کے عذاب آئیں گے۔ ہر امت کو عذاب آیا، امت مصطفیٰ کو عذاب محض اس لیے نہیں آیا، یہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہے کہ اس امت کو عذاب نہیں آیا۔ مجھنا پچھلی امتوں کے عذابات سنے تو راتوں کی نیند اڑ جانا، بیٹھے بیٹھے زمین پھٹ جانا بول تو مذاق ہے جی۔ رات میں زمین ہل گیا تو جو نا رات میں کوئی سوتا، پورے باہر آ کے چبوترے پڑ جاتے، ارے اندر چھت گر جائیں گا مر جائیں گے بول کے، پورے باہر آ کے بڑھ جاتے، ذرہ پلیٹ اوپر سے نیچے گرتے، نیند آتی رات میں؟ بولیے بھائی نہیں آتی، کچھ تو چل رہا اندر غلط ہے بول کے، زمین نہیں ہلی، فوری صبح میں مول صاحب گھر میں پلیٹاں گر رہی ہیں، سڑن خالی خالی گر رہے ہیں پلیٹاں، خالی ایک پلیٹ گری تو رات میں نہیں آتی، اب زمین دہل گئے تو کیا حال ہونا؟ یہ مصطفیٰ کی آمد کی بدولت کا صدقہ ہے کہ گناہ بھی ہو رہے ہیں لیکن عذاب نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سارے رسولوں کو، سارے انبیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ ہم سب کو ڈرائیں۔ آگے کہہ رہا ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ، ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر اچھے لوگوں کو خوشخبری سنانے کے لیے۔ پکڑ پکڑ کر میرے مصطفیٰ نے ایمان والوں کو جنت کی خوشخبریاں سنائی، محلات کی خوشخبریاں سنائی، وہاں کے باغات کی خوشخبریاں سنائی، ان کا ذکر کرنا عبادت ہے یہ خوشخبری سنائی۔ بلال حبشی جو آپ کا کلر تھوڑا بلیک تھا، لوگ جو نا اس زمانے میں لوگ تھوڑا یہ کہتے تھے کہ بلال حبشی کالے ہے، لیکن ایسے بلال حبشی کو مصطفیٰ نے بلا کر یہ خوشخبری دی کہ جنت کی حوروں میں جو سب سے زیادہ خوبصورت حور ہوگی اللہ اس کو تیرے نکاح میں دے گا، فرمایا۔ ایمان والوں کے لیے میرے آقا تشریف لائے خوشخبری سنانے والے بن کر، مبشر بن کر، اور کافروں کے لیے نذیر بن کر تشریف لائے، ڈرانے والے۔ یہ دوزخ کا عذاب ہے، یہ ایندھن ہے، یہاں جلو گے، مرو گے، سڑو گے، خون و پیپ تمہاری غذا ہوگی، یہ بھی بتایا گیا۔ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن کافر پھر کیا کرے؟ پھر جھگڑا کرتے چلے گئے۔ کیوں؟ جھگڑا کرنے سے کیا ہوگا؟ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، حق بات کو مٹانے کی کوشش کرے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے درمیان اسلام پہنچا رہے تھے نا، تو اللہ کیا کرتے تھے معلوم، آ کے جھگڑتے تھے، اور جب صحابہ قرآن پڑھ رہے تو دف مارتے تھے، لوگ بینڈ مارتے تھے، بینڈ دو طرف کا جو بینڈ ہوتا نا وہ مارتے تھے۔ قرآن انہوں پڑھ رہے وہاں پر، اگر قرآن کی تلاوت اور ذرا زور سے ہو گئی تو لوگ جو ہے نا قرآن سننے میں لگ جائیں گے، نہیں سننا تو کیا کرنا، بینڈ مارتے تھے، گھروں سے بیٹھ کے چیختے تھے، پکارا کرتے تھے،
تاکہ قرآن کی آواز دوسروں کے کانوں میں نہ پڑے۔ اس کے ذریعے سے، بینڈ مارنے سے، چیخ پکارا کرنے سے نادان یہ سمجھتے تھے کہ نبی کا دین حق، دین مبین جو ہے وہ چھپ جائے گا۔ یہ لوگوں نے جتنا زور و شور کیا، ان کا زور و شور تو اپنی جگہ رہ گیا، یہ قبروں میں جا کے مر گئے، لیکن اللہ نے مصطفیٰ کے دین کو بلند کیا، ساری دنیا میں دین پھیل گیا۔ اور وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، یہ آیتوں کو محض کھیلتے تھے، محض آیتوں سے، کچھ بھی اللہ کی آیت نازل ہوتی تھی نا، اس سے مذاق ٹھٹا مارتے تھے، مذاق کرتے تھے، یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آئی، یہ آپ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام کہاں سے ہوا، لانے والا کون ہے، دینے والا کون ہے، اس طرح سے ٹھٹا مارتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، کون ہے جو اللہ کی آیتوں سے منہ پھیرا ہوا؟ اللہ فرمایا کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا بڑا بدبخت ہے، آیتیں نازل ہونے کے بعد چہرہ پھیر کر جا رہا ہے۔ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، یہ وہی بندہ ہے جو پہلے بھی گناہ کرا تھا، اپنے ہاتھوں سے گناہ کر کے آگے بھیج رہا ہے اور اللہ کی آیتوں سے منہ موڑ رہا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ظالم کہہ رہا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، حق بات سامنے آنے کے بعد اس کا انکار کرنا، وہ بندہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہنوں کا حصہ ہڑپ کے کھانا یہ ظلم ہے۔ چار مرتبہ اللہ نے قرآن میں وراثت کے مسائل کو تقسیم کیا اور تفصیلاً جو ہے نا بتا دیا، پھر گھر کو آ کے بول رہے بابا تمہاری شادی کرے، ابھی کو سا حصہ ہونا آپ کو بول رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ کو بہن کا حصہ دینا ہے نا، بولے نہیں دے رہے، ان کا حصہ ہڑپ کے کھا رہے اور نماز مسجد میں آ کے نماز 5 وقتہ پوری پڑھ رہے۔ یہ ظلم ہے، کسی کا حصہ جبرن کھا جانا، ظلمن کھا جانا، اللہ کی آیتوں سے انکار ہے، ظالم ہے یہ کافروں کے لیے، لیکن مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا گناہ ہے کہ تم اللہ کی آیتوں کو دیکھتے ہوئے بھی وہ لوگوں کا حصہ ہڑپ کر کھا رہے اور گناہ کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان اگر کر رہے ہیں تو یہ نادانی ہے، لیکن کافر یہ جتنے کام انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، تم حق کو دیکھے پیچھے ہٹ گئے، قرآن کو دیکھے پیچھے ہٹ گئے، نبی بلا رہا ہے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، جنت کی دعوت دے رہے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر مہر لگا دی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تم انجان بن رہے، تو سنو اب عذاب کیا آیا تمہارے اوپر۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، بند کر دیا دلوں کو، اب کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا، اب کچھ نہیں سوچے گا، کانوں کو بھی بند کر دیا، دلوں کو بھی بند کر دیا، اب کچھ سمجھ میں۔ آپ بول رہے ہیں کہ جب اللہ ہی بند کر دیا تو پھر وہ ہدایت کیسے والے ہوں گے؟ پہلے اللہ تعالیٰ موقع دیا، نبی آخر الزمان کو بھیجا، 40 سال ان کے درمیان میں رہے، کتنے سال؟ 40 سال کی عمر مبارک تک نبوت کا اعلان نہیں کر کے ان کے درمیان رہے۔ صداقت کیا چیز ہوتی ہے بتایا گیا، امانت کیا چیز ہوتی ہے بتایا گیا، زندگی کیا چیز ہوتی ہے بتایا گیا، اس کے باوجود بھی منہ پھیرے ہوئے، اعلان نبوت کے بعد تلواریں باہر نکال دیے، سارا سب کچھ کر دیے، اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کے کانوں پر مہر لگا دیا۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدَ محبوب، اب ان کے دلوں میں مہر لگ چکا ہے، آپ اگر ان کو بلائیں گی یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، ابدا کا کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، ان کے سارے آپشن بند کر دیے گئے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، وہ تمہارا رب ہے بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی کریم ہے، رحمتوں کی برکتوں کی بارشیں فرماتے رہتا ہے جو اس کا کلمہ پڑھا۔ ایک ہی بات ہے بس، لا الہ الا اللہ، من قال، جو کہا لا الہ الا اللہ فقد نجا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا اب اس کے اوپر رحمتوں کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اس لیے صحابی رسول ہے، دیکھیے کوئی نہ عبادتیں ہیں نہ عبادت کا ذخیرہ ہے، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے، آئے عام آدمی تھے، آ کر بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ پر ایمان لایا تو آپ کیا دیں گے؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھے جو ہے جنت میں داخلہ ملے گا۔ تو وہ وہیں بیٹھے بیٹھے جو ہے نا کلمہ، گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھ لیے،
اور نیچے اترے حضور سے ملاقات کے لیے، اترنے ہی والے تھے کہ پیر پھسلا گرے اور انتقال ہو گئے۔ حضور نے اپنے صحابہ کو بلا کر کہا کہ اگر جنتی چہرہ دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو، فرمایا واہ 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 ربک الغفور ذو الرحمہ، کتنا بڑا رحمان ہے، کتنا بڑا رحیم ہے، سبحان اللہ۔ لو یواخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے گناہ کر رہے ہیں کافر، اللہ تعالیٰ تو امیڈیٹ پکڑ سکتا ہے، حضور کا انکار کرے تبھی اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایک موعد، ایک جو ہے نا وقت پیریڈ مقرر کر رکھا ہے، جب آئے گا تو ضرور پکڑے گا۔ ان بطش ربک لشدید، ایک وقت آئے گا کہ اللہ ضرور پکڑے گا، چھوڑنے والا تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ پر نادان کیا سمجھتے ہیں، مہلت مل رہی ہے تو جو چاہے کروں، مہلت مل رہی ہے تو من چاہے بات کروں، یہ کافروں کے لیے۔ اگر میں اپنی بات کروں، سال سال مہلت مل رہی ہے، ایج بڑھ رہی ہے۔ لاسٹ ایئر میں 27 کا تھا میری عمر، اب میں 28 کا ہو گیا۔ مہلت مل رہی ہے، جو چاہے وہ کروں، مہلت مل رہی ہے تماشے کرتے رہوں، مہلت مل رہی ہے پھر جو ہے نا گناہ کرتے رہوں۔ ارے مہلت کا مطلب یہ نہیں ہے تو گناہ میں آگے بڑھتا جائے، مہلت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے، اب بھی سنبھل جا، ابھی بھی نہیں سنبھلے گا تو وقت تیرا مقرر ہے، جب وقت مقرر آ جائے گا تو نیست و نابود ہو جائے گا۔ معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں حضور رجوع ہو جا، ابھی بھی نہیں ہوگا تو پھر برباد ہو جائے گا۔ تیرا برباد ہونا نئی بات نہیں ہے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، تجھ سے پہلے ہم نے اچھی اچھی بستیوں کو ویران کر دیا، اجاڑ دیا، تباہ و تاراج کر دیا۔ لَمَّا ظَلَمُوا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھی ظلم کیا تھا، جبر کیا تھا، تشدد کیا تھا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ موعدا، اور اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تھا ان کے لیے بھی ایک وقت، ان کو بھی بول دیے تھے اگر نہیں سدھرے تو تمہارا بھی وقت مقرر ہے، نہیں سدھرے اللہ عذاب بھیج کے بستیوں کو اجاڑ دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اس آیت سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت خضر علیہ السلام کی سٹوری شروع ہو رہی ہے۔ تو یہاں تک میں نے جو آیتوں کی تلاوت کی ہے بس سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ مہلت ملنے کا کیا مطلب ہے؟ سدھر جانا، سنبھل جانا۔ ابھی دماغ کام کر رہا ہے، دل کام کر رہا ہے، آنکھیں کام کر رہی ہے، سنبھل جاؤ۔ جب یہ سارے بند ہو جائیں گے پھر وقت نہیں ملے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل، کون نہیں جانتا آپ کو، آپ نے اتنی بڑی حدیث کی ضخیم کتاب لکھی ہے۔ وقت اخیر آیا، آخری سانسیں جب امام احمد بن حنبل لے رہے تھے تو نہیں 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 فرما رہے تھے۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ نہیں نہیں کیوں فرما رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے کہا کہ شیطان میرے بازو بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے صد افسوس حنبل کہ ہم سے بچا کر خیر و عافیت کے ساتھ اپنا ایمان لے کر جا رہے ہو۔ تو میں اس کو جواب دے رہا ہوں نہیں نہیں، جب تک میں کلمہ توحید پہ نہ مر جاؤں میں تجھ سے غافل نہیں ہوں، فرمایا جب تک کلمہ توحید پہ میری آخری سانس نہ نکلے میں تجھ سے غافل نہیں ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں، وقت نزاع کہہ رہے ہیں۔ لوگ نیکیاں کر کے وقت نزاع کے وقت میں ایسے رو رو کے ڈرتے تھے، ہم گناہ کر رہے، وقت نزاع آنے والا ہے، پھر 31 دسمبر ہوگا، 12 بجے کی رات ہوگی، پھر یہ بولنا چاہتے ہیں کہ میں 2020 کا پورا سال زنا کرتے رہا، گناہ کرتا رہا، عیاشی کرتے رہا، جھوٹ بولتے رہا، فحاشی کرتے رہا، یہ سال میں نے ڈنگے کی چوٹ پر گناہ کیا، میں نے عیاشی کی، اب 12:01 بجنے والا ہے، پھر میں وہاں پر ڈی جے لگا کر ہیپی نیو ایئر کا نعرہ لگا کر جشن کر کے عورتوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، ماں بہنوں کے ساتھ بےہودگی آوارگی کر کر کیا بولنا چاہتا ہوں؟ یہ بولنا چاہ رہا ہوں 2020 کا سال میں گناہوں میں گزارا، 2021 کی شروعات بھی گناہ سے کروں گا۔ ایک اور اینٹ گر گئی حیات زندگی کی، ایک
اور اینٹ گر گئی حیات زندگی کی. نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو. ارے تم تو موت کے قریب جا رہے نا جی. 27 کے تھے نا, 28 کے ہو گئے, تو موت کے قریب جا رہے کہ موت سے دور جا رہے ہیں؟ بولو بھائی. تو موت کے قریب جا رہے تو موت کی تیاری کرنا چاہیے نا. آپ کا تو نیو ایئر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, لیکن روڈوں پہ 12 بج کے یہ بڑے کیک لے کے ٹھہر جا رہے ہیں, تماشے کر رہے ہیں, بےہودگیاں کر رہے ہیں, بلڈنگوں پہ چھتوں پہ ڈی جے لگا رہے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں, ہیپی نیو ایئر بول رہے ہیں, سال یہ جو نا نیا سال کی جشن منا رہے ہیں. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے, اغیار نے پھنسایا ہے اس طریقے میں مسلمانوں کو. ہونا تو یہ چاہیے تھا. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے, کبھی بھی سوتے تھے, ایک دم نیند میں سے اٹھتے, دوزخ 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 کہتے, آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے, پھر اللہ کا کلام لے کے پڑھنے لگ جاتے تھے, لیکن پڑھ نہیں سکتے تھے, ایسے ہیبت سے اٹھ جاتے تھے, دوزخ 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 کہہ کے اٹھ جاتے تھے. ایسا ڈر ہوتا تھا, خوف ہوتا تھا, خشیت ہوتی تھی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ اچانک بیٹھے بیٹھے کہا اپنے شاگردوں سے, جاؤ کفن کا کپڑا لے کے آؤ. شاگرد پریشان ہو گئے, چونکہ استاذ کا حکم تھا, حکم کی تعمیل کرنی تھی. گئے, کفن کا کپڑا لے کر آئے, کفن کا کپڑا لائے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کپڑے کو اٹھایا, چوما, سر پہ رکھ کر کہا میرے آقا آپ کا حکم, سر آنکھوں پر کپڑا بچھایا, کپڑے پہ لیٹ گئے, انتقال ہو گیا. موت کے قریب جانے سے پہلے موت کی تیاری کرو. یہ وقت نزا بول کر نہیں آتا. ہونا تو یہ چاہیے 12:01 پر 31 دسمبر کو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے, مولا 2020 کا پورے 12 مہینے گزر گئے, نہ جانے 12 مہینے میں ان آنکھوں نے نہ جانے کیا کیا تھا, ان کانوں نے کیا سنا تھا, ان ہاتھوں نے کیا پکڑا تھا, اس دل نے کیا کیا بسایا تھا, یہ پیروں نے کہاں کہاں چل کے جا گیا تھا. مولا جو ہوا سو ہوا, تو ماضی کو جو ہے نا معاف کرنے والا ہے. 12:01 ہو رہے, یہاں سے نیا سال شروع ہونے والا ہے. میں نئی زندگی گزارنا چاہتا ہوں, نئے صبح و شام گزارنا چاہتا ہوں, نئے دن گزارنا چاہتا ہوں. میرے گناہوں کو معاف کر, میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. ہونا تو سال کی نیا سال ایسا ہونا چاہیے تھا, اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. 20 بھی گناہوں میں گزرا, 21 کی شروعات بھی گناہوں سے کر رہے. کیا مطلب میرے بھائی؟ یہ آپ کا ہمارا طریقہ نہیں ہے, اغیار کا طریقہ ہے. اور اغیار جشن کے نام پہ ہی آپ کو بلاتے ہیں, اور ہم جا بھی رہے ہیں. اچھا یہ ڈی جے اوجے جو بج رہا, یہ جو جشن ہو رہا, پیسے کون دے رہے؟ بڑے دے رہے نا بچوں کو, تو بچے کر رہے ہیں. بڑے اگر پیسے نہیں دیے, بڑے اگر بول کے بلا کے بولے بیٹا ہماری زندگی میں ہمارا سب سے بڑا جشن, ہماری سب سے بڑی عید جس میں ان لمٹڈ خوشیاں منا سکتے, اگر کوئی عید ہے, کوئی خوشی ہے, تو وہ 12 ربیع الاول کا دن ہے. اس میں ہم خوشیاں منا سکتے ہیں. یہ 1 تاریخ کوئی خوشی وشی نہیں ہے بیٹا, بس یہاں تو توبہ کر کے آگے نکلنا ہے. اور سن, ہماری 1 تاریخ محرم کی 1 تاریخ ہے, جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی. پھر ذی الحجہ کا مہینہ جا رہا, پھر وہاں بھی قربانی کا مہینہ ہوتا ہے. اور بیٹا ہمارا تو سال ختم ہوتا ہے قربانی کا پیغام دے کر, پھر محرم شروع ہوتا ہے کربلا کا پیغام دے کر. ہم تو اختتام بھی قربانی سے کرتے ہیں, ابتدا بھی قربانی سے کرتے ہیں. یہ کون سی جشن کی بات کر رہے بیٹا؟ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہونا تو ایسا چاہیے تھا, ایسا سمجھانا چاہیے تھا. نہیں بچوں کی خوشی ہے, 2000 روپے دے دیے. ارے وہ خوشی جہنم کی طرف لے کے جا رہی جی, ایسی کیسی خوشی ہے؟ اٹھا کے دے دیے پیسے. پھر موزن صاحب آئے تو 11 روپے لکھتے نا, 11 روپے میں کیک آتا. 1.5 کلو کا بھی, 1.25 کلو کا, 1 کلو کا بھی کیک لگا تو کتنے میں آتا؟ کم سے کم 200 روپے تو ہونا. وہ آپ بھی دیے نا پیسے. موزن صاحب آئے تو 11 روپے دیتے. سال 9 کا جشن آیا تو جو نا 200 300 500 2,000 روپے دیتے. وہ ڈی جے بھی لگتا. ہر جگہ پیسہ خرچہ ہو رہا بےہودگی میں, اللہ کی راہ میں خرچہ نہیں ہو رہا. ایک بزرگ ہے, بہت بڑے صوفی ہے, آخری باتیں گفتگو ختم کر رہا ہوں. تقسیم کریں گے امن پائیں گے, تقسیم ہو جائیں گا برباد ہو جائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ چھوٹے جملوں میں بڑی بات بولتے بڑے لوگ, سمجھنے کا ہوتا ہے. تقسیم کریں گے یعنی پیسہ اللہ کی راہ میں تقسیم کریں گے
تو امن پائیں گے. تم نہیں کرے نا, پیسہ خود بخود تقسیم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوں گے؟ بولیے, برباد ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ یعنی اگر میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں تو امن پاؤں گا. تقسیم کر رہا ہوں میں, تقسیم خود بخود ہو رہا, وہاں جا رہا یہاں جا رہا, پولیس میں, کچہریوں میں, وہاں یہاں, دواخانوں میں, اس میں, بیماریوں میں, تو کیا ہوتا آخر میں؟ برباد, ہلاک ہو جاتے. اب یہ آیت ختم ہو گئی. اللہ سے دعا ہے کہ یہ پہلی تاریخ جنوری کے جو جشن ہے اس سے روکے, لوگوں کو منع کریں, توبہ کریں. آخری بات کہہ کر ختم کر رہا ہوں. یہاں سے دیکھیے, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ, یہاں سے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے. اتنا دلچسپ قصہ ہے کہ میں آپ کو انشاءاللہ آنے والے مہینے میں زندگی نے وفا کیا تو بیان کروں گا. یہ حضرت موسیٰ کا, حضرت خضر کا قصہ ہے. حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہے اور حضرت خضر اللہ کے محبوب بندے ہیں, نیک بندے ہیں, ولی ہے, اور جمہور آپ کو نبی بھی مانتے ہیں. کیسے جو ہے نا آپ دونوں کشتی پہ جا رہے تھے, حضرت خضر جو ہے نا کشتی کو سوراخ کرے, ایک دیوار ٹوٹی ہوئی تھی تو دیوار کو تعمیر کرے جس کی انہیں مزدوری نہیں دی گئی, اور ایک بچے کو بلا کر گلا دبوچ کر اس کو قتل کر دیے. یہ 3 واقعات کیوں ہوئے, کس وجہ سے ہوئے, حضرت موسیٰ حضرت خضر کو ڈھونڈتے ہوئے کیسے جنگل چلے گئے, کیا حضرت خضر ابھی بھی زندہ ہے, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آنے والے درس قرآن میں ملیں گی آپ کو. آپ نیکسٹ درس قرآن میں ضرور تشریف لائیں انشاءاللہ تعالیٰ. مدرسے انوار مصطفیٰ کا تعلیمی آغاز شروع ہو چکا ہے. جو لوگ حفظ کرانا چاہتے ہیں داخلے جاری ہے. تفسیرات کے لیے حفاظ اہل سنت سے جو ہے ربط پیدا کریں. دیکھیے بہت دنوں سے آپ کو میں جیسے تقریر شروع ہوا تھا بول رہا تھا کہ تمام چیزیں آنے کے بعد اب کون سی چیز ہے جس نے آپ کو روکا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں. یہ بھی وہی بات ہے, فیسلٹیز ملنے کے بعد نہیں ہوا. کیونکہ میں سنا, مجھے تو معلوم نہیں ہے, یہاں کے لوکل لوگ تو آپ ہیں, میں سنا کہ اہل سنت و جماعت کا کوئی سنگاریڈی میں جو ہے نا صحیح تعلیمی ادارہ نہیں ہے, اس لیے بچے ادھر ادھر جا کر جو ہے نا تعلیم حاصل کر رہے تھے. مجبوری تھی, پریشانی تھی, ٹھیک ہے, پاسٹ ہے, سو گزرا ما مضا, جو گزر گیا سو گزر گیا. پریزنٹ میں چند لوگوں نے مل کے, اہل خیر حضرات نے, حفاظ اہل سنت نے بیڑا اٹھایا ہے تاکہ آپ کے گھروں میں قرآن کی تعلیم عام ہو, آپ کے بچے حافظ قرآن ہو, تو ان کے ماں باپ کے سروں پر اللہ تعالیٰ بہترین عزت کا تاج پہنائے. حفظ کا مدرسہ شروع کیا. اب تو کوئی عذر نہیں رہا کہ ہمارے مسلک کا, مذہب کا مدرسہ نہیں ہے. یہ آپ کے مسلک کا, آپ کے مذہب کا جو ہے نا, آپ کے عقیدے کا مدرسہ ہے. تو آپ اپنے بچوں کو حفظ کی تعلیم کے لیے یہاں پر ایڈمیشن دلائے. یہاں پر بچوں کی جو ہے نا بہترین نظم کیا گیا ہے, اور پوری جس طرح نظم ہونا چاہیے ایک مدرسے کا اس انداز میں لیا جا رہا ہے. ایک مدرسے کو دوسرے مدرسے پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے. کچھ مدارس میں ہیں اس ماننے کی بات ہے کہ خرابیاں ہو رہی ہیں, بچوں کی زندگیوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے. بچہ حفظ کرنے آ رہا ہے, اس کو کام لگا رہے, آیت کریمہ میں لے کے جا رہے, اس سے کوتمیر پودینہ منگا رہے, اس کے نہ جانے اس کی زندگی سے کھیل رہے ہیں استغفر اللہ کئی مدرسوں میں. لیکن ایسا نہیں, یہ پورے نظم و ضبط کے ساتھ علماء جامع نظامیہ کی نگرانی میں اس مدرسے کو چلایا جا رہا ہے. یہاں دین کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے, دنیا کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے, تاکہ بچہ جب جاب ڈھونڈنے کے لیے نکلے گا تبھی بھی اس کو آسانی ہو جائے. دو بھی تعلیم مدرسے انوار مصطفیٰ میں دیا جا رہا ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے اس میں اپنے بچوں کو شریک کرائیں. اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس مجلس کو, درس قرآن کو قبول فرما. ہماری دعا کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نارن پاک کے صدقے قبول فرما. جتنے حاضرین جمع ہوئے سب کی حاضری کو قبول فرما. مولا جو کچھ قیامت کی ہولناکیاں منظر ابھی بیان کیے گئے میرے مولا, ان منظر کو, ہولناکیوں کو یاد رکھتے ہوئے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما, اور ہمیں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. وما علینا الا البلاغ.